اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. یہ نہیں کہا کہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، قوم مدین کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، آل فرعون کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے. یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے قرآن کے دعوے دارین کو کہا جا رہا ہے تمہارا ذکر ہے. اب اگر یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا تو ذکر ہے ہی نہیں قرآن میں تو ان قوموں کا ذکر ہے جو قومیں گزر چکی تھی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ قرآن کی مان رہے ہیں یا قرآن کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ رہے ہیں؟ یہ لوگ جی کذب کر رہے ہیں، قرآن کا کذب کر رہے ہیں. یہ قرآن کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ اللہ کی اطاعت و اتباع کر رہے ہیں، اللہ کی غلامی کر رہے ہیں، یا پھر انہوں نے اللہ کے مقابلے پر، قرآن کے مقابلے پر اپنے ملاٹوں کو کھڑا کیا ہوا ہے. جی بالکل اپنے ملاٹوں کو بنایا ہوا ہے، اور اپنے ملاٹوں کو کھڑا کیا ہوا ہے. اور ان کے ملاٹے، ان کو بھی شرم نہیں آنی. کیوں شرم آئے گی بھئی؟ بے غیرت کے اندر غیرت تھوڑی ہوتی، تو اسے آتی جس کے اندر غیرت ہو. جی جی ایسے ہی جس کے اندر غیرت نہیں اس کو شرم کس چیز کی؟ جو ظاہری بات ہے جو لوگوں کا باطل مال کھا کھا کے اپنا پیٹ ایسے پھلایا ہوا جیسے کہ وہ جو ہے وہ بچہ ہونے والا ہے اس کے ہاں. جی وہ اگر اس کا چہرہ چھپا دیا جائے تو آپ کو لگے گا بھائی یہ عورت ہے، حاملہ عورت ہے، ابھی جو ہے وہ ڈلیوری ہونے والی. چہرہ چھپا دے بس مولوی کا. جی ایسے ہی لباس بھی کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی 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 بالکل سمجھ آ رہی ہے. وہ جو خبیث کھا کھا کے، جو دوسروں کا حق کھا کھا کے، ظاہری بات ہے ان کے اندر غیرت رہے گی. پہلی بات ہے یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو ملاٹا طبقہ ہے بھائی، یہ ایک تنکا ٹیڑھا نہیں کر سکتا. جی ایسا ہی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھائی، انہوں نے 3 4 بیویاں اور 6 8 10 10 جو ہے وہ رکھیلیاں رکھی ہوئی ہیں، اس سے بھی زیادہ. جی بالکل ایسا کچھ نہیں. اور 15 20 30 بچے جو ہے کیے ہوئے ہیں. ان اتنی جو ہے وہ بیویوں کو اور رکھیلوں کو پالنے کے لیے، اور اتنے بچوں کو پالنے کے لیے سرمایہ کی بھی تو ضرورت ہے. یہ کہاں سے کمائیں گے؟ جی یہ کمائیں گے کبھی نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ یہ بھائی یہ معاشرے کا بیکار ترین طبقہ ہے. یہ ملاٹے معاشرے کا سب سے بیکار ترین طبقہ ہے. بیکار، فضول، بوجھ ہے یہ معاشرے کے اوپر. یہ ملاٹا طبقہ جو ہے یہ معاشرے کا بوجھ ہے. تو میرے پیارے بھائی آپ خود غور کرو، یہ آپ کو یعنی لوگوں کو یہ آپ کو حق کی طرف لے کر جائیں گے، اپنی دکانداریوں کے اوپر لات ماریں گے. جی ایک طرف کہتے ہیں جی، ایک طرف جو ہے وہ مانتے ہیں جی محمد ہمارا رسول ہے. اگر محمد تمہارا رسول ہے تو یہ بتاؤ کیا محمد میں اپنے لیے اسوہ حسنہ مانتے ہو؟ رسول میں مانتے ہو اسوہ حسنہ ہے، ہوتا ہے. اسوہ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ کہ بھائی جو رسول نے کیا بالکل وہی اور ویسے آپ نے کرنا ہے. تو کیا محمد نے لوگوں کے مال کھائے؟ کیا محمد نے لوگوں کے مال کے اوپر گزارا کیا؟ اپنی اولادوں کو لوگوں کے مال کھلائے؟ محمد نے گدی بنائی؟ محمد نے اپنی نسل کو اس گدی پر بٹھایا؟ جی خود کہتے ہیں کہ محمد تو ہمارے نبی نے تو ایک لقمہ اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا. جی بالکل جی خود مانتے ہیں. اور کردار تمہارا کیا؟ تم کہتے ہو محمد میں ہمارے لیے اسوۃ حسنہ ہے، زبان سے کہتے ہو گدھے کے بچوں. جی بالکل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ زبان سے کہتے ہو، عمل سے بھی ثابت کرو نا. وہ ایک آتا ہے وہ ایک میڈیا کے اوپر ایک ملاٹا، جی وہ جس کو جو 24 گھنٹے غزوہ ہند کا بخار اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے. جی اتنا بڑا مشرک بیوقوف اور پاگل ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. پاگل تو نہیں کہا جائے گا، بیوقوف کہا جائے گا. جی سٹھایا ہوا بابا، جو ایک قوم کی دشمنی نے، حالانکہ قرآن کے اندر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں حق سے کہیں موڑ نہ دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی میں تم جو حق کو نظر انداز کر دو. وہ محض ہندوؤں کے ساتھ دشمنی کی بنیاد پر، دشمنی کا ہندو نے اس کا بگاڑا کیا ہے؟ جی ملا ہے نا ملاٹا، اپنی دکانداری بھی تو چلانی نا. جی بالکل. تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ذرا غور کریں، وہ کہتا ہے جی دیکھیں جو یہ جنہوں نے اسلام کو گالی دینی ہوتی ہے وہ ان کو پتا ہے وہ براہ راست اسلام کو گالی تو نہیں دیتے، وہ مولوی کو گالی دیتے ہیں. اصل میں ان کا مقصد ہوتا ہے اسلام کو گالی دینا. جی ایسا ہی ہے. تو مولوی کے بہانے اسلام کو گالی دیتے ہیں. کہتا ہے مولوی کی ایک خصوصیت آپ کو ملے گی، مولوی ہڑتال نہیں کریں گے. کوئی مولوی آج تک بھوکا نہیں مرا، کسی مولوی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میری تنخواہ بڑھاؤ. جی
جی ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. وہ یہ مولوی کی خوبیاں بیان کر رہا ہے. وہ گدھے کے بچے, وہ مولوی کیوں ہڑتال کرے گا جب لوگوں کا مال نہ حق کھا رہا ہے؟ مولوی کیوں کہے گا میری تنخواہ بڑھاؤ جب مولوی کو اوپر سے انکم ہو رہی ہے؟ جیسے پولیس والے کہتے ہیں بھائی کتنے تنخواہ جی, کتنے جی 24,000, اوپر سے کتنے ہو جاتے ہیں؟ اس نے کیا وہ کہتا ہے جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے 2-3 لاکھ ہر مہینے کے اوپر سے بھی ہو جاتے ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے. جی جی ایسا ہی ہے. سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟ وہ مولوی کو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کہ میری تنخواہ بڑھاؤ؟ تو مولوی تو یہ کہتا ہے مجھے بس ایک مسجد دے دو, بے شک مجھے ایک پیسہ تنخواہ نہ دو. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے میں 2-4 گلے فکس کروں گا اور ہر جمعے پر لوگوں کو جہنم سے ڈراؤں گا, اور میں طرح طرح کے نام کے اوپر آگے کہوں گا بھائی چادر لو, گھماؤ چادر, اور ہر جمعے کے اوپر جو ہے 15-20,000 30,000 40,000 وہ اکٹھا ہوگا, پھر لوگ جو ہے ان کو جنت کا ٹکٹ دوں گا اور پتہ نہیں کتنے اکٹھے ہوں گے. اور مولوی تو تلاش کرتا ہے مجھے کوئی مسجد کو ٹھیا ملے, کوئی اڈا ملے مجھے مسجد کے نام پر. جی بالکل ایسا ہی ہے. بالکل بات سمجھا نہیں آ رہی؟ وہ ایک اسلام آباد میں وہ جو لال مسجد کا ملاٹا ہے, وہ جو اپنے آپ کہتا ہے میں غازی ہوں, جی غازی بنا ہوا ہے جی, وہ پال میں مظلوم بن جاتا ہے, پال میں جو ہے وہ چھاتی بھلا لیتا ہے. اور معاملہ اس کا یہ ہے جب چھاتی بھلاتا ہے سامنے کوئی آئے تو بالکل بلی کی طرح, بھیگی بلی کی طرح جو ہے وہ ایسے معصوم بن جاتا ہے. اور جب کوئی اپنا رخ دوسری طرف کرتا ہے اس کو چھاتی پھیلا کے تو دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے. جی وہ کیا کہتا ہے, وہ لال مسجد الملاٹا وہ کیا کہتا ہے جی, وہ احمد عیسیٰ کو دھمکی کہتا ہے جا ہم تیری کتاب نہیں پڑھتے, ہم تو تجھے قتل ہی کریں گے. جی اور دوسرا یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ وہ کر دے, یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ وہ کر دے. ہاں ٹھیک ہے, لے آؤ اس اپنے اللہ کو نیچے. جی سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟ جی جی بالکل. وہ چوکڑی مار کے بیٹھا ہوا ہے. کیوں بیٹھا ہوا ہے بھائی؟ اس کو پتا ہے میں ایک تنکا جو ہے وہ ٹیڑھا نہیں کر سکتا, میں کیسے کما کے کھاؤں گا, اور میری اولادیں جو ہیں ان کو میں کیسے کما کے کھلاؤں گا. جی یہاں پر موجے ہیں بھائی, کوئی نہ کوئی ٹیکس دینا پڑتا ہے, نہ کوئی جناب کوئی کاؤنٹنگ ہے, یعنی کہ کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے. جی کوئی آڈٹ کرنے والا نہیں ہے. جی ایسا ہی کہاں سے کدھر سے آ رہا ہے. پھر لوگوں کو ڈراتے ہیں بھائی ایسے دو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, ایسے دو. جی 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 کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی بالکل جی کلیئر ہو رہا ہے, ایک بات کلیئر ہو رہی ہے. وہ یہ ملاٹا طبقہ یہ چاہیں گے ہماری دکانداریاں بند ہو جائیں. احمد عیسیٰ کا یہ کفر و کذب اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو پتہ نہیں یا ان کو کوئی شک و شبہ ہے کہ احمد عیسیٰ جناب کوئی ہمیں شک ہے. نہیں, یہ احمد عیسیٰ کا کذب کفر و کذب صرف اس بنیاد پر, ان کو پتہ ہے یہ اللہ کا رسول ہے, ان کو پتہ ہے یہ حق ہے, لیکن ان کو دوسری چیز یہ نہیں دیکھیں یہ اللہ کسے مانتے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ حق ہے لیکن یہ اللہ مانتے کسے ہیں؟ وہ اوپر سانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا, اس کا کوئی وجود ہے؟ بالکل بھی نہیں. وہ بھائی جس کا کوئی وجود نہیں, اگر آپ اسے مانو گے وہ تو آپ کے دماغ کی تخلیق ہے نا, ایک تخیل ہے نا, آپ اس سے ڈرو گے, آپ اس کا کوئی خوف ہوگا جس کا وجود ہی نہیں؟ کبھی نہیں. بالکل سمجھا نہیں آ رہی؟ بالکل بھی نہیں. تو اب لوگوں کو بتانے کے لیے ڈرامے بازیاں کرنے کے لیے آپ وہ ایکٹنگ تو کریں گے لیکن آپ اندر سے نہیں ڈریں گے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے وہ میرا اپنا تخیل ہے. باقی ان کو پتا ہے احمد عیسیٰ حق ہے, ایک بات اس کی حق ہے, اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ کیوں احمد عیسیٰ کفر و کذب کریں؟ صرف اس وجہ سے کریں, ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے احمد عیسیٰ کی دعوت کو مان لیا تو ہماری دکانداریاں بند ہو جائیں گی. ہمارے پیچھے چلنے والے کہیں گے کہ بھائی آپ صدیوں سے جک مار رہے تھے. بالکل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل. جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر. دکانداریاں بند ہو جائیں گی, کما کے کھانا پڑے گا, یا یعنی کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا. ان سے تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بہتر ہے. جی کم از کم وہ بھی اپنی محنت کر کے کھاتا ہے, وہ بھی یعنی کہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو جس حد تک اس کو استطاعت دے گی وہ اس حد تک محنت کر کے لیتا ہے, یعنی کہ وہ روتا ہے تو وہی کر سکتا ہے نا اس وقت. جی ایسا ہی ہے. اور ان کا معاملہ کیا ہے؟ کوئی کہے جی یعنی کہ کوئی بیچارہ غریب ہے, کوئی مجبور ہے, بے بس ہے, اگر وہ کسی سے مانگے تو وہ بھیک مانگ رہا ہے. اور یہ ملاٹے کیا کر رہے ہیں؟ جی یہ دونوں ہاتھوں سے ایک بندہ کہے اللہ کے نام پر دے دو بابا, اسے کہیں جی وہ بھیک مانگ رہا ہے, جی بیکاری ہے. اور ملاٹے جو ہے یہ جنت سے, جہنم سے, اللہ سے, فلاں سے, ڈگاں سے ڈرا کے آپ سے مال ہتھیاتے رہے, مانگتے رہے, طرح طرح طریقوں سے مانگتے رہے, بہانے سے مانگتے رہے, تو یہ بیکاری نہیں ہے. جی یہ بیکاری نہیں ہے, بالکل بیکاری ہے. جی یہ کیا جی یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں.
کس کے دین کی خدمت کر رہے ہو؟ وہ اس کا مطلب جس کو تم اللہ کہتے ہو وہ تو غنی ثابت نہیں، وہ تو فقیر ہے جی۔ وہ کون سا تم کہتے ہو ہم رسول کی سنت پر چلے، کون سا رسول ہے جس نے لوگوں کا مال کھایا؟ اور کون سا رسول ہے جس نے لوگوں کا مال لے کر اپنے مقصد کے اوپر یعنی کہ وہ لوگوں کی منتیں کی، ترلے کیے، منتیں کی جی؟ جی ایسا ہی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بہت آسان کلیئر۔ باقی اگر ان کے پاس اگر کوئی بہانے ہیں جو وہ عثمان نے مال دیا تھا، ابو بکر نے دیا تھا، یا فلاں نے دیا تھا، فلاں، ہم تمہارے اوپر واضح کریں کہ وہ عثمان نے دیا تھا، وہ رب کا مال تھا، رب خود تھا۔ عثمان نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں رب کا شریک ہوں، میں عثمان ہوں، نہیں، میں مار دی تھی، پیچھے رب کا وجود بن گیا، رب بن گیا، رب کا مال ہے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟